الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ ابتدائے باب سے یہ ثابت کیا جا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق و محبت رکھنے والوں کو مصائب و آلام پہنچتے رہے، چنانچہ ہر پیغمبر کو بھی مصیبتیں آتی رہیں۔ اب اس فصل میں انبیاء علیہم السلام کے مصائب کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و اہل بیت کے مصائب سے تقابل کیا گیا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے غم حابیل اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غم حسین کا تقابل۔ حضرت آدم علیہ السلام کا شجر محبت چکنا تھا کہ آپ پر دنیا بھر کے مصائب ٹوٹ پڑے۔ تمام پیغمبروں میں سید المرسلین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ زیادہ ہے، اس لیے آپ پر بلائیں بھی زیادہ آئیں۔ انبیاء علیہم السلام کی آل سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کا مرتبہ بھی زیادہ ہے، اس لیے ان پر بلائیں بھی زیادہ آئیں۔ ایک روز حضرت آدم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ حابیل حضرت آدم علیہ السلام کو پکار رہے ہیں کہ میری خبر لو، میں مارا جا رہا ہوں۔ اس خواب کو دیکھتے ہی گھبرائے ہوئے اٹھے، سرہانے حضرت جبریل کو پایا، پوچھا کہ میرے حابیل کی کچھ خبر ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا کہ اعظم و اجرک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ حابیل کو قابیل نے مار ڈالا، وہ پکارتے ہی رہے، کوئی ان کی فریاد کو نہ پہنچا۔ آدم علیہ السلام رونے لگے اور کہا کہ جبریل اس کی خبر دکھلاؤ۔ خبر کھول کر دیکھا گیا، سر کٹا ہوا تمام اعضاء لہو میں تربتر ہیں، اپنا منہ ان کے منہ پر ملتے اور روتے جاتے اور کہتے کہ افسوس بیٹا، تمہاری کیا حالت ہو گئی۔ واقعہ ہونے کے بعد خبر ملنے میں وہ تکلیف نہیں ہوتی جو واقعہ ہونے کے پہلے خبر ملنے سے ہوتی ہے۔ ایک روز حضرت جبریل علیہ السلام وحی قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھوٹے بچے تھے، وہ بھی تشریف لائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی قلبی صحابی رسول جن کی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے سمجھ کر ان کو گود میں بیٹھ کر ان کی جیب میں اور ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے لگے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچوں کو علیحدہ کرنا چاہا۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمائیں۔ حضور نے فرمایا کہ جبریل یہ تمہارا مرتبہ نہیں جانتے، بے ادبی کریں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تہجد پڑھ کر سو گئیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے جھولے میں ہیں، یہ رونا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ جبریل جاؤ، ہماری فاطمہ کی نیند خراب نہ ہونے پائے، حسین کا جھولا جھلاؤ، ان کو رونے نہ دو، جس نے ان کا جھولا جھلایا ہو اس کی گود میں اگر وہ بیٹھیں تو کیا حرج ہے، یہ میرے جیب میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم وحی قلبی کی صورت میں ہو، وحی قلبی ان کے لیے میوہ لایا کرتے ہیں، تمہیں وحی قلبی سمجھ کر میوہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے میوہ لائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبت سے بچوں کو دیکھنے لگے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا آپ کی امت میں سے بعض لوگ آپ کے اس پیارے بچے کو خون میں نہلائیں گے، جہاں یہ شہید ہوں گے وہاں کی یہ خاک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس وقت صحابہ سامنے آتے ہوں گے تو یہ واقعہ بھی یاد آتا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو بھول گئے ہوں گے مگر یہ واقعہ زندگی بھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد رہا ہوگا۔ ہائے حضرت آدم علیہ السلام تو ایک سر کے لیے اتنا روئے یہاں تک کہ سارا گھر ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سر کے واسطے روئیں یا دو سر کے لیے؟ قاتل حابیل اور قاتل حسین کے عذاب کا تقابل۔ حکم ہوا کہ اے آدم صبر کرو، صبر کرنے والوں کو بے حد اجر ملتا ہے۔
قاتل حابیل پر دوزخ کا آدھا عذاب ہوگا۔ دوستو، سوچنے کا مقام ہے کہ حابیل کے قاتل کے لیے آدھا عذاب دوزخ ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرزند مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جگر گوشہ سرور انبیاء، اور جو حابیل سے افضل و اعلیٰ ہیں، تو قاتل حسین کے لیے کتنا عذاب ہوگا۔ حضرت علی موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قاتل حسین کو آگ کی ایک صندوق میں بند کر کے ہاتھ پاؤں میں آگ کی ہتکڑیاں و بیڑیاں ڈالی گئیں۔ اس صندوق سے ایسی بدبو نکل رہی ہے کہ اہل دوزخ اس بدبو سے پناہ مانگتے ہیں۔ کیوں نہ ہو جس ظالم نے زہر دی ہوئی تلوار لیے، آب دی ہوئی تلوار لیے آپ کی حلق پر چلائی ہو، حضور سید المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بوسگاہ پر خنجر پھرایا ہو، اس کو جو بھی سزا ملے اور جتنی بھی سزا ملے وہ کم ہوگی۔ کشتی نوح اور کشتی اہل بیت کا تقابل۔ حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی ایذا پہنچی، تکالیف پہنچی، مگر انہیں ایک کشتی عطا کی گئی جس سے وہ سلامت بچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ایک کشتی دی گئی، جیسا کہ آپ نے فرمایا، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کے جیسی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تو سلامت بچ گئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کشتی میدان کربلا میں ڈوب گئی۔ کیا ایسی مصیبت کبھی نوح علیہ السلام کو بھی پیش آئی ہے؟ کشتی نوح کی سلامتی کی خبر کوا لایا تھا، اہل بیت کے کشتی کے ڈوبنے کی خبر بھی کوا ہی لاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ سب تو کربلا چلے گئے، صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی بوجہ علالت گھر پر چھوڑ دی گئی۔ ایک روز وہ صاحبزادی ایک کوے کو خون میں لت پت گھر کی دیوار پر بیٹھا ہوا دیکھی۔ صاحبزادی کی نظر جب کوے پر پڑی، کیا پوچھتے ہو اس وقت کی کیفیت کو؟ واہ ابتا، ہائے ابا، واہ حسینہ، ہائے حسین، واہ مصیبتا، ہائے یہ کیسی مصیبت ہے۔ اس بات کا شور مچائیں، سب نے پوچھا کہ بچی تجھے کیا ہوا؟ صاحبزادی نے کوے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے بتلایا کہ لوگوں، کیا کہوں کہ کشتی نوح کے بچنے کی خبر کوا لایا تھا، اور آج اہل بیت کے کشتی کے ڈوبنے کی خبر بھی کوا ہی لایا ہے۔ اس وقت سب لوگوں کو مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح یاد آ گیا۔ اس پر حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ بی بی ذرا ٹھہریں، میرے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دی ہوئی کربلا کی مٹی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن یہ خون ہو جائے گی۔ اس مٹی کو دیکھا گیا تو فی الواقع تازہ خون ہو گئی تھی۔ اب صاحبزادی اپنی تنہائی اور باپ کی جدائی پر رونے لگیں۔ آہ، یہ کیسی حالت ہے کہ سارا عالم ویران ہو گیا، آل محمد کے لیے دریا کا پانی سراب بن گیا۔ دیکھنے کو تو پانی تھا، مگر سراب کے جیسا، اس سے کوئی فائدہ نہ تھا۔ ولایت کے باغ کا سر جڑ سے اکھڑ گیا، آسمان ہدایت کا برج ویران ہو گیا۔ ذرے کے مانند اس سبب سے بے قرار ہوں کہ کربلا آفتاب کے لیے ہلاکت کا گھر بن گیا۔ کربلا کے سما کو جب یاد کرتے ہیں تو ہمارا دل بے قرار ہو جاتا ہے، کربلا کے بلاؤں کے داغ سے ہمارا جگر کباب ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ چہرے مبارک جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیار لینے کی جگہ تھا، خون سے رنگا ہوا خاک پر پڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مصیبت اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مصیبت کا فرق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنے فرزند کے ذبح کا حکم آتا ہے۔ آپ بیداری میں ذبح کرتے ہیں، مگر آپ کے فرزند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ذبح سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کے معاوضے میں جنت کا دمبا ذبح ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ذبح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر بیداری میں جبریل امین علیہ السلام سناتے ہیں۔ پھر کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذبح سے بچتے بھی نہیں۔ اسی سے اندازہ فرمائیں
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مصیبت زیادہ ہے یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی؟ یوسف علیہ السلام کی مصیبت اور اہل بیت کی مصیبت کا تقابل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائی لے کر گئے، باپ سے علیحدہ ہونے کے بعد جب آپ نے پانی مانگا تو ان کے بھائیوں نے پانی دکھا کر زمین پر پٹک دیا، ایذا پہنچائی، تکالیف پہنچائی۔ کربلا کے میدان میں ظالم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پانی دکھا دکھا کر پھینکتے تھے۔ یزیدیوں کی طرف کے کتے تک پانی پیتے تھے، برخلاف اس کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خدا کے شیر پیاسے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تڑپ کر کہتے ہیں کہ کدھر ہیں ابا، کدھر ہیں ابا یعقوب، اپنے پیارے بچے کو دیکھو، کیا حال ہے، میری حالت سے آپ اس قدر غافل کیوں ہو؟ 2 گھڑی ستائے جاتے ہیں، پھر یوسف علیہ السلام مصر کی سلطنت پر نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہاں ہیں؟ آپ کا پیارا نواسا، آپ کے جگر کا ٹکڑا، جس کو آپ نے کس محبت سے پالا تھا، ہائے آج اس کی اور اس کے خاندان کی مارے پیاس کے زبان پر کانٹے آ گئے، سوکھے حلق کٹا رہے ہیں۔ کربلا میں سارے اہل بیت کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ، روضے سے تشریف لائیں، روضے سے اپنے سر مبارک کو اپنے سر مبارک کو نکالیں، میدان کربلا میں جو ہو رہا ہے اس کو دیکھیں۔ یا رسول اللہ، میدان کربلا میں تشریف لائیں اور دیکھیں کہ پیارے حسین کس مصیبت میں مبتلا ہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ میدان کربلا بلاؤں اور مصیبتوں کا گھر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشک کے جیسے خوشبودار بال خاک اور خون میں لطپت ہیں۔ اے اللہ، کربلا کے میدان میں یہ کیا مصیبتیں اور کیا طرح طرح کے رنج ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کا تقابل۔ جب یوسف علیہ السلام کو ظالموں نے کنویں میں ڈال کر چل دیے تو آپ کا ایک بھائی، جس کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کسی قدر محبت تھی، رات کے وقت کنویں پر آ کر پوچھتا ہے کہ یوسف کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا پوچھتے ہو اس کے حال کو جو باپ سے جدا ہے، کنویں کی تہہ میں پڑا ہوا ہے، مرنے کے قریب ہے، تن برہنہ ہے، لب تشنہ ہے، شکم بھوکا ہے، دل زخمی ہے، نہ کوئی مونس ہے، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی ہمدرد ہے، نہ کوئی غمگسار۔ یہودا اس کا نام تھا۔ اس نے کہا کہ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے بلکہ یہ وقت وصیت کا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائی، جب تم شام کے وقت گھر میں جاؤ تو میری بے کسی کو یاد کرنا، کھاتے وقت میری بھوک کو نہ بھولنا، جب کپڑے پہننا تو میری برہنگی کو یاد کرنا، خوشی کے وقت جو دوستوں کے ساتھ مل بیٹھنا تو میری پریشانی اور تنہائی کو یاد کرنا۔ ذرا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کو بھی ملاحظہ فرمائیں، جو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ بیٹا، صالحین امت اور ہمارے دوستوں کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام پہنچانا اور کہنا کہ جب کبھی بے وطنی اور بے کسی کا ذکر کرنا تو اس وقت ہماری بے وطنی اور بے کسی کو یاد کرنا، جب پانی پینا تو میرے سوکھے لب اور کانٹے پڑی زبان کو یاد کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے رنج و غم کا تقابل حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رنج و غم سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام راتوں کو کنعان کے اطراف پھرتے اور پکارتے، بیٹا میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو کہاں ہے؟ میرے دل کے ٹکڑے، میرے پیارے بیٹے، تجھ کو کون سے کنویں میں ڈالا گیا؟ تجھے کون سی تلوار سے قتل کیا گیا؟ تجھے کون سے دریا میں ڈبویا گیا؟ تجھے کون سی زمین میں دفن کیا گیا؟ یہ کہتے جاتے اور روتے جاتے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کہتے کہ یعقوب علیہ السلام، آپ کے رونے سے ملائے اعلیٰ کے فرشتے رو رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کہتے کہ جبریل، کیا کروں، کیوں نہ روؤں، میرا یوسف کہاں گیا، کہاں ملے گا؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد واقع کربلا کے بے حد روئے،
لوگ کہتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ، لوگ کہتے کہ یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہت روتے ہو، آپ کے اس قدر رونے سے آپ کی جان کا خوف ہے۔ آپ فرماتے دوستو کیا کروں؟ یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، 12 بیٹے رکھتے تھے، ایک فرزند نظر سے چھپ گیا تو اتنا روئے کہ آنکھیں جاتی رہیں۔ میرے آنکھوں کے سامنے میرے باپ کو، میرے بھائیوں کو، میرے چچاؤں کو، قرابت داروں کو اور میرے سارے دوستوں کو شہید کر دیا گیا۔ میں سب کو پیاسے گلے کٹاتے تڑپتے دیکھا ہوں، کیوں نہ روؤں؟ یعقوب علیہ السلام ایک کی جدائی میں اتنا روئے، 72 کی جدائی میں کتنا نہ روؤں۔ یوسف علیہ السلام کے قافلے کے کوچ اور اہل بیت کے قافلے کے کوچ کا تقابل۔ جب قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر لے چلے، راستے میں آپ کو اپنی والدہ ماجدہ کی قبر نظر آئی تو رونے لگے کہ ماں ذرا قبر سے سر اٹھائیے اور دیکھیے آپ کے بیٹے کی کیا حالت ہے، بیڑی طوق ڈال کر لے جایا جا رہا ہے۔ کربلا سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوں اور بیٹیوں کا قافلہ چلا ہے۔ حضرت زین العابدین بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ پر سوار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تو نیزے پر ہے، دھڑ خاک اور خون میں ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں، واہ محمدہ، آپ کہاں ہیں؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو دیکھو، سر نیزے پر چڑھا ہے، جو جسم مبارک آپ کے گود میں پلا تھا، ہائے وہ خاک اور خون میں پڑا ہے۔ آپ جن کو ریحان کہتے تھے، آپ جن کو خوشبو کہا کرتے تھے، ان کے اعضاء جدا جدا ہو گئے۔ یہ سن کر سارا لشکر رونے لگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت امام مظلوم کے زخموں کا تقابل۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں کئی ہزار کیڑے تھے، حضرت امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مطہر پر کئی ہزار زخم تھے۔ قیامت میں دوبارہ ندا ہوگی، پہلی بار حکم ہوگا کہ اے اہل محشر، آنکھیں کھول کر دیکھو، ہمارا ایک ایسا بندہ گزرنے والا ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام گزریں گے، تمام گناہ گار شرمندگی سے سر نیچا کر لیں گے۔ پھر ندا ہوگی کہ اے اہل محشر، سب آنکھیں مونچھ لو، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گزرنے والی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ عالم احکام نہیں ہے، یہ حکم نامحرم کی نگاہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر نہ پڑنے کے لیے نہیں ہوا ہے، بلکہ اس لیے یہ حکم ہوا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میدان قیامت میں ایسی حالت میں تشریف لائیں گی کہ لوگوں میں آپ کے دیکھنے کی تاب و طاقت نہ رہے گی۔ اس دردناک حالت کو دیکھ کر سینے شق ہو جائیں گے۔ وہ حالت یہ ہوگی، پیرہن زہر آلود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کندھے مبارک پر، پیرہن خون آلود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرے کاندھے پر، امامہ خون آلود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ میں، عرش الہی کے پائے کو تھامے ہوئے اس درد سے روئیں گی کہ فرشتے بھی رو دیں گے۔ جبریل امین علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بگڑی ہوئی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچیں گے اور فرمائیں گے کہ بیٹی، آج کا دن فریاد کرنے کا ہے یا لوگوں کی فریاد کو پہنچنے کا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں گی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کروں؟ یہ زہر، یہ خون دیکھتی ہوں تو بے قابو ہو جاتی ہوں۔ نبی پاک فرمائیں گے کہ بیٹی، بہت گناہ گار ہمارے انتظار میں ہے، تم خون بھرے کرتے ہاتھ میں لو، میں خاک آلود گیسو کو ہاتھ میں لیتا ہوں، تم دکھے ہوئے دل سے عرض کرنا، میں ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر شفاعت کرتا ہوں کہ یا ارحم الراحمین، میری امت پر رحم فرمانا، ان کی مغفرت فرمانا۔
ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ اس کی تطبیق حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصائب سے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے جنگلوں میں سرگردانی تو آپ نے بہت سنی ہوگی، اب حبیب اللہ علیہ السلام کے نواسے کی کوفہ اور کربلا کے جنگلوں میں سرگردانی اور پریشانی کو ملاحظہ فرمائیں۔ پچھلے پیغمبروں کو جو بلائیں اور مصیبتیں دی گئی تھیں وہ سب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے آل پر جمع کر دیا گیا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل کا مرتبہ سب سے افضل ہے، اس لیے بلائیں اور مصیبتیں بھی سب سے زیادہ ہیں۔ اب آیت شریفہ کے معنی پر غور فرمائیں۔ ڈر اور خوف کی بلا نازل ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق گوئی میں ظالموں کا ڈر ہے، خاص کر جب راہ میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی، اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ بھوک و پیاس کا کچھ نہ پوچھو۔ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے سے جو مال کا خسارہ ہوا، شہادت کے بعد ڈیرے لوٹ لیے گئے۔ یہ ونقص من الاموال والانفس والثمرات، ونقص من الاموال ہے، کئی ہزار زخم جسم مبارک پر جب لگے تو سوچیں کہ ذرا جسمانی کس قدر ضرر ہوا ہوگا۔ بھتیجے، بھانجے، دوستوں کا نقصان الگ، بالآخر آپ بھی شہید ہو گئے۔ والانفس یہی ہے، کس کس تدبیر سے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ سے نکلے تھے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بھیجا تھا، اس تدبیر میں بھی ناکامی ہوئی، سب اولاد کا غم نصیب ہوا۔ والثمرات، الغرض آپ پر ساری بلائیں، سب بلائیں اور مصیبتیں جمع کر دی گئی تھیں۔ اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان والا کا پتہ لگا لیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینے کا حکم۔ حاکم مدینہ منورہ کے نام یزید کا حکم آنے لگا کہ جہاں تک ہو سکے جلد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی جائے۔ اگر وہ میری بیعت سے انکار کریں تو ان کا سر کاٹ کر جلد میرے پاس روانہ کر دو، میں تجھ کو سرفراز کر دوں گا۔ حاکم مدینہ منورہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر عرض کیا کہ آپ کے قتل کے متعلق احکام چلے آ رہے ہیں، حیران ہوں کہ کیا کروں، کچھ تدبیر سجائی نہیں دیتی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یزید بدعتی، شارب خمر، شرابی ہے، اس کے ہاتھ پر کس طرح بیعت کروں؟ عام مسلمانوں سے رائے لی جائے، جو سب کی رائے ہوگی اس سے مجھ کو گریز نہیں ہوگا۔ پھر یزید کا تاکیدی حکم آتا ہے کہ بیعت یا قتل دونوں میں سے ایک فوراً ہو جانا چاہیے۔ حاکم مدینہ منورہ نیک نفس تھا، اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی بھی خبر کر دی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روضہ اقدس پر حاضری اور دعا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان شافع محشر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزار پر انوار سے لپٹ کر اس قدر روئے کہ در و دیوار بھی روئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نانا جان، حسین آپ پر قربان، یہ وہی حسین آپ کا نواسا، ظالم جس کے خون کا پیاسا، یہ وہی حسین جو آپ کے کاندھے پر سوار رہتا تھا، اب جدھر دیکھو اس کے دشمن ہی دشمن نظر آتے ہیں۔ نانا، کب تک دشمنوں کا ظلم سہوں، آپ مجھے تنہا چھوڑ دیے ہیں، میری ماں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی نہیں ہے کہ ان سے کچھ دل کا درد کہوں، میرے باپ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے کہ جن کے سائے میں رہوں، میرے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے بلوا لیا، اب میں بے کس اور تنہا رہ گیا ہوں، کوئی مونس و غمگسار دکھ درد کو سننے والا نہیں۔ کیا آپ نے مجھ کو اسی لیے پالا تھا؟ اسی دن کے واسطے میری ماں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب اور ارشادات نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
آپ کی جب مناجات ختم ہوئی تو روتے روتے مزار پر انوار پر سر رکھ کر سو گئے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتوں کی فوج لیے ہوئے تشریف لائے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک چھاتی سے لگا کر فرماتے ہیں کہ بیٹا حسین، اب قریب ہے کہ میری امت کے لوگ کربلا میں تم کو پانی سے ترسا کر، تیروں کی بارشیں برسا کر تم کو شربت شہادت پلائیں گے۔ بیٹا حسین، جنت میں بڑے بڑے درجے ہیں، جب تک سر نہ کٹاؤ گے وہ درجے نہیں مل سکتے۔ تمہارے ماں اور باپ تمہیں دیکھنے کو بے قرار ہیں، تمہارے بھائی تمہارے لیے تڑپ رہے ہیں۔ خواب ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، نانا جان، پھر حسین کو دنیا میں جانے کی کیا ضرورت ہے، اپنے مزار پر انوار میں لے لیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیارے حسین، صبر کرو، سفر کی تیاری کرو، سر کٹاؤ، اللہ کی رضا پر راضی رہو۔ یہ خوشخبری سن کر آپ سارے رنج و غم کو بھول گئے۔ کوفے کو روانگی، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کو تشریف لے گئے۔ جب مکہ معظمہ سے کوفے کا ارادہ فرمائے تو اہل مکہ نے بہت روکا، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ رکے۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بے تاب ہو کر رونے لگے اور عرض کیا کہ امام، جب آپ کو مکے سے سفر کرنا ضروری ہے تو آپ یمن کی طرف چلے جائیں، دشمن آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سچ ہے، مگر کیا کروں کہ اس سفر میں ایک راز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے، جو میں کسی سے کہہ نہیں سکتا اور بغیر کوفہ جانے کے رک نہیں سکتا۔ ان قریب وہ راز کھل جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، امام، اگر آپ کو جانا ہی ہے تو مردوں کو لے جائیں، عورتوں بچوں کو یہیں چھوڑ جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بھی ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سب کو ساتھ لے جانے کی ہے۔ میدان کرب و بلا میں تشریف آوری اور وہاں کے مصائب اور وہاں کی سختی، منزلیں طے کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں آئے۔ دشمنوں کا دریائے فرات پر پہلے ہی سے قبضہ ہو چکا ہے۔ حاکم کا حکم ہے کہ یہ پانی بشر پئیں، حاکم کا حکم ہے کہ یہ پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، سوار پئیں اور شتر پئیں، جو تشن لب جہاں میں ہوں وہ آن کر پئیں، حیواں پئیں، پرند پئیں، جانور پئیں، کافر تلک پئیں تو نہ تم منع کیجیو، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریت کے لغدغ میدان میں ڈیرے لگا دیے ہیں، جس میں نہ پانی ہے نہ درخت، جدھر دیکھو سنسان سناٹا ہے، وہ کا عالم ہے۔ ہائے وہ ریت کی دوپہر کی گرمی، رات بھر کی اوس، ہائے رے وہ بے کسی، وہ بے بسی، ہائے وہ بے سر و سامانی، ہائے وہ پیاس، وہ چہرے اداس، وہ گرمی کے دن، وہ ننھے ننھے پیاسے بچے، نہ سینے میں دودھ رہا نہ آنکھوں میں آنسو، زبان پر مارے پیاس کے کانٹے پڑ گئے، دودھ پیتے بچے مچھلیوں کی طرح تڑپنے لگے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خوار، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار، اس پر سفر کی حالت جس میں تھوڑی تکلیف بھی بہت معلوم ہوتی ہے۔ یہ نمونہ ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصیبتوں کا۔ ہائے یہ غضب، ادھر تو یہ حالت کہ ساقی کوثر کے نواسے کو پانی کا خطرہ نہیں، دشمن سراہیوں میں پانی لیے دکھا دکھا کر پیتے اور ہنستے تھے۔ یہ وہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کی شان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سید شباب اہل الجنہ ارشاد فرمایا تھا، یعنی نوجوانان جنت کے سردار۔ بچپنے میں اگر وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں اکیلے نکل جاتے تو فرشتے اپنے پروں میں لے کر آپ کی حفاظت فرماتے۔ ہائے آج وہ دشمنوں کے نرغے میں ہیں، ہائے حسین آپ نے کیا حسن و جمال پایا کہ اگر اندھیرے میں بیٹھتے تو چہرے مبارک کی چمک سے اندھیرے میں اجالا ہو جاتا۔ ہائے ایسے مبارک چہرے پر 72 زخم ہے۔ صاحبو
صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو محبت تھی اس کا اس بات سے اندازہ فرمائیں کہ جو بچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکثر کھیلا کرتا تھا وہ اگر کہیں مل جاتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو بھی پیار فرماتے اور یہ ارشاد فرماتے کہ میرے حسین کے ساتھ یہ کھیلا کرتا ہے، اس لیے میں اس کی شفاعت کروں گا، نہ صرف اس کی شفاعت کروں گا بلکہ اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ جنت کو جب معلوم ہوا کہ وہ مسکن فقراء ہے تو وہ آزردہ ہونے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا، کیا تو اس پر راضی نہیں کہ تیرے ارکان حضرت حسنین کریمین ہے، حسنین کریمین کو بناؤں گا، یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناؤں گا۔ تو پھر جنت خوش ہو کر فخر کرنے لگی، اگر جنت ہے تو اس کی ارکان حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ، اگر عرش ہے تو اس کی گوشوارہ حسن و حسین، اگر مسلمانوں کا دل ہے تو اس کی روشنی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس شان کے حسین کہ دشمنوں کے نرغے میں اتمام حجت کے لیے یزید کے لشکریوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگو دیکھو کہ ہم کون ہیں، ہمارا نام جانتے ہو، میرا نام جانتے ہو، میرا حسب نسب تم کو معلوم ہے، ذرا سوچو کہ کیا میرا گلا کاٹنا جائز ہے؟ کیا میں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا میرے نانا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اکثر اپنے کندھے مبارک پر نہیں بٹھایا کرتے تھے؟ کیا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی نہیں تھے؟ کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھ سے کچھ قرابت نہیں ہے؟ کیا ہماری شان میں کوئی حدیث مبارکہ نہیں آئی؟ لوگوں یاد رکھو کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے، دنیا چند روزہ ہے، آخرت ہمیشہ ٹھکانا ہے۔ سبوں نے سر کو جھکا لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ڈیرے میں واپس ہوئے اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں اور دشمنوں کو انفرادی سزائیں۔ محرم کی نویں تاریخ ہی سے اشقیاء نے طبل جنگ بجانا شروع کر دیا۔ تب حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ نقارہ کیوں بج رہا ہے، اگر جنگ کے لیے بج رہا ہے تو ان سے کہہ دیا جائے کہ آج 1000 سر پٹک لوگے ہمارا سر نہ پاؤ گے، کل یوم عاشوراء ہے، البتہ کل ہمارے لیے خاک اور خون میں ملنے کا دن ہے، آج ہمارے لیے شہادت کی رات نہیں ہے بلکہ آج عبادت کی رات ہے۔ اب 6-7 پہر تو جینا ہے، آج رات بھر عبادت کرنے دیں۔ الغرض اس روز جنگ ملتوی ہو گئی اور آپ عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام قرابت داروں، دوستوں اور غلاموں سے فرمایا کہ میں تم سے خوش، اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم سے خوش، میں یہاں سے جا نہیں سکتا، تم سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں، تم سب یہاں سے چلے جاؤ، میرے ساتھ تم جان مت کھپاؤ۔ سبوں نے عرض کیا اگر آج ہم آپ کو دشمنوں کے نرغے میں بے کس و بے بس چھوڑ جائیں گے تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ پہلے ہم سب آپ پر قربان ہوں گے، کہیں آپ ہوں گے تب کہیں آپ کی باری آئے گی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ڈیروں کے اطراف خندق کھدوائی اور اس میں آگ جلائی تاکہ اشقیاء دشمن اندر نہ آ سکیں۔ یزید کے لشکر سے مالک بن عروہ گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور کہا کہ کیوں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوزخ میں جانے کے پہلے آگ میں جل رہے ہو؟ حضرت مسلم بن اولجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اس کی گردن اڑا دیں۔ اللہ رے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق اور آپ کا حلم آپ نے منع فرما دیا اور کہا کہ جنگ میں ہماری طرف سے سبقت نہ ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر امام ہمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ خداوندہ سنیے یہ کیا کہتا ہے۔ فوراً اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، خندق میں اوندھا گرا، دونوں لشکروں کے سامنے جل کر راکھ ہو گیا۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں اسی طرح ظاہر ہوتی رہیں۔ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے شہادت کا سلسلہ، حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگنے لگے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنی ماں کو رنجیدہ نہ کرو، انہیں تمہارے سوا کوئی بچہ نہیں ہے۔ ماں نے عرض کیا کہ امام، میرے بچے کو اجازت دیں، آپ کے بعد ہم جی کر کیا کریں گے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بغل گیر ہو کر بادل ناخواستہ اجازت عطا فرمائی۔ آپ نے جوامردی کے جوہر ظاہر فرما کر جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت جعفر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت جعفر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کارزار میں جانے کی اجازت چاہی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی مرد تو گھر میں رہے، تم ایسا نہ کرو۔ اس پر آپ نے یہ شعر پڑھا کہ میری زندگی تمہارے بغیر بیکار ہے، میرا جینا تمہارے بغیر کس کام کا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار عرض کرنے سے مجبوراً حضرت امام نے آپ کو بھی اجازت عطا فرمائی۔ آپ نے بھی آبائی شجاعت اور بہادری کا وہ ثبوت دے کر بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ چچا جان مجھے بھی اجازت عطا فرمائیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے تم پر شفقت کرنے کی وصیت فرمائی تھی، کل تمہارے والد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا شفقت یہی ہے کہ آپ مجھ کو تنہا نہ چھوڑ جائیں، اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دیدہ ہو کر اجازت عطا فرمائی۔ جب اجازت ملی تو میدان جنگ میں ہلچل پڑ گئی، ہزارہ یزیدی فی النار ہو گئے۔ اس کے بعد ارزق پہلوان جو عرب کا بڑا مشہور پہلوان تھا، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا۔ ہر ایک خوب بہادری سے لڑا مگر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کچھ نہ چلا، دونوں بری طرح مارے گئے۔ اس وقت ارزق کو تاب نہ رہی، غصے میں بھرا ہوا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے خود میدان جنگ میں اتر آیا۔ دونوں فوجوں کی نگاہیں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کفار پر تھی۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرما رہے تھے کہ الہ العالمین، میرا قاسم تجربے کار دشمن کے مقابلے میں ہے، آپ میرے قاسم کی مدد فرمانا۔ اس ارزق کے مقابلے میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ آپ کا شروع ہوتا ہے۔ ہر ایک اپنی بہادری دکھا رہا تھا اور جو وار کرتا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بہت پھرتی سے اس کے وار کو روک دیتے۔ اس وقت حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ جنگ میں دھوکہ دینا جائز ہے۔ اس وقت حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارزق سے فرمایا، اے ارزق، اے تجربے کار پہلوان، دیکھ تیرے گھوڑے کا تنگ ڈھیلا ہو گیا ہے، عنقریب تو زمین پر آنے والا ہے۔ وہ پریشان ہو کر جھک کر دیکھا تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر تلوار چلا چکے تھے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وار کو روک نہ سکا، اس کا سر کٹ کر زمین پر گرا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پھرتی کو دیکھ کر دشمن بھی تعریف کرنے لگے۔ پھر تو سب یزیدیوں نے چوطرف سے ایک بار حملہ کر دیا۔ یہ خدا کے شیر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدھر رخ کرتے ادھر دشمن شیر کے سامنے جیسے بکریاں بھاگتیں ویسے بھاگا کرتے۔ آخر چوطرف سے تیروں کی بوچھار ہونے لگی۔ بالآخر حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت پی کر زمین پر آ رہے۔ اس کے بعد آپ کے بھانجے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داد شجاعت دے کر جنت کو سدھارے۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیاس سے تڑپنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھا نہ گیا۔
بھیڑ کو چیرتے دریائے فرات پر پہنچے۔ خود کو پانی پینے کا خیال آیا مگر نہ پیے، اور فرمایا کہ آہ سکینہ پیاسی ہو اور میں پانی پیوں یا پانی کا مشکیزہ لیے آ رہے تھے کہ ظالم نے ایک ہاتھ قلم کر دیا تو دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ لے لیے۔ جب وہ بھی قلم ہو گیا تو دانتوں سے تھام کر لا رہے تھے کہ تھوڑی دور بھی نہ جا سکے کہ ظالموں نے مشکیزے کو تیروں سے چھید دیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا۔ پانی ڈیرے تک نہ پہنچ سکا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی کہ افسوس، پانی کے لیے میں نے اپنے چچا کو کھو دیا۔ رن میں، میدان جنگ میں پھر ایک شیر کی آمد ہے، پھر ایک شیر کے آنے کی دھوم ہے۔ وہ کون سا شیر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم شکل کے آنے کی دھوم ہے۔ سب کا خاتمہ ہو چکا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر عرض کیا، سب قربان ہو چکے، اب غلام باقی ہے، مجھے آپ کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی، مجھے بھی اجازت عطا فرمائیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا، 18 سال کی کمائی کیا کربلا میں لٹاتے ہو؟ مدینہ منورہ کو جاؤ۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ کے بغیر ایک لمحہ دنیا میں نہ رہوں گا، کیا ظالموں کے ہاتھ مجھ کو تنہا چھوڑ کر جاتے ہو؟ ادھر ماں بھی تڑپ کر رونے لگیں تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، سر کو کٹانا کام ہمارا ہے اماں جان، سر کو کٹانا کام ہمارا ہے اماں جان، گھر کو لٹانا کام ہمارا ہے اماں جان، تلواریں کھانا کام ہمارا ہے اماں جان، امت چھڑانا کام ہمارا ہے اماں جان، پیاسے کھڑے ہیں دشت میں اس وقت بابا جان، چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار ہے اماں جان۔ جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہوزاری اور عاجزی حد سے بڑھ گئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے دست مبارک سے آپ کے جسم اطہر پر ہتھیار باندھے اور اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کر میدان جنگ میں آئے۔ ہم شکل پیمبر کی آمد ہے۔ وہ آتے ہیں کہ جب کسی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد آتی ہو تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتے، ان کی باتیں سنا کرتے۔ غرض حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کر میدان جنگ میں آئے۔ عبداللہ بن زیاد نے ایک شخص سے کہا کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ ذرا اپنے چہرے سے نقاب اٹھائیں، اس لیے کہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیکھنے کا بے حد اشتیاق ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چہرے مبارک سے نقاب اٹھایا، یزید کے تمام لشکری آپ کی صورت دیکھ کر رو پڑے۔ ہر طرف سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ شمر لعین نے غضبناک ہو کر کہا کہ ایسی شفقت تھی تو تم نے یہ کام ہی کیوں کیا اور ان کے اتنے آدمی کو کیوں مارے؟ چلو ہوشیار ہو جاؤ، یہ کہہ کر اپنی فوج کو حملے کا حکم دے دیا، اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ حیدری زور دکھلا دیا کہ 200 ناپکاروں کو جہنم رسید کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور کہے کہ ابا جان، پیاس کی سخت تکلیف ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی زبان چسوائی۔ آپ پھر میدان میں تشریف لا کر مرد مقابل کو طلب کیا۔ کسی کو جرأت نہیں ہو رہی تھی۔ خود لشکر پر گرے، بجلی تھی کہ چمک رہی تھی، جس طرف رخ کرتے علمان کی صدا بلند ہوتی تھی، مردوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ گھوڑا موڑ کر پھر تشریف لائے اور عرض کیے کہ ابا جان، پیاس سے جان جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگوٹھی کو چسوایا، کچھ تسلی ہوئی، پھر میدان جنگ میں آئے۔ طارق بن مثبت کو سپہ سالار نے کہا کہ تجھے اس شرط پر موصل کی حکومت دلاتا ہوں کہ شہزادے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دے۔ سپہ سالار نے قسمیں کھائیں اور اپنی انگوٹھی طارق کو دی۔ تب کہیں موصل کی حکومت کی آرزو میں طارق حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل آیا اور علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیزہ چلایا۔ آپ نے اس کا نیزہ روک کر اس پھرتی سے اپنا نیزہ چلایا کہ طارق کے سینے سے پار ہو گیا۔
حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کو ایڑ دے کر چلے۔ طارق نیزے کو لگا ہوا تھا۔ گھوڑے کی اس دوڑ میں طارق چور چور ہو گیا۔ طارق کا بیٹا مارے غصے کے میدان میں آیا اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑ کر کھینچنا چاہتا تھا کہ آپ نے اس چستی اور چالاکی سے اس کو ذہن سے اٹھا کر زمین پر دے مارا کہ لشکر سے شور اٹھا۔ مارے ہیبت کے کسی میں سامنے آنے کی تاب و طاقت نہ رہی۔ پھر سپہ سالار نے مصرع کو بڑھایا، وہ بھی نیزہ چلایا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے نیزے کو تلوار پر اس طرح لیا کہ اس کا نیزہ کٹ گیا۔ وہ تلوار پر ہاتھ ڈالا، ابھی کھینچنے بھی نہ پایا تھا کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی تلوار چلائی کہ وہ مازین کے 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اپنا پیکار اکیلے نہ آ سکے۔ 2000 سواروں کو حکم ہوا کہ ایک ساتھ حملہ کر دیا جائے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے معلوم ہو رہے تھے کہ بھوکا شیر بکریوں پر ٹوٹ پڑا ہے۔ قلب لشکر تک پہنچ گئے۔ پھر پلٹ کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ پیاس کی شکایت کی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا کچھ فکر نہ کریں، کوئی دم میں حوض کوثر پر پہنچ کر سیراب ہو جائیں گے۔ آپ پھر لوٹے اور چوطرف حملہ کر رہے تھے کہ ابن خمیر نامی نامرد نے دھوکے سے نیزہ مارا۔ ملعون نے تلوار کا وار کیا اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھائل ہو کر گھوڑے سے گر پڑے اور اپنے والد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اٹھا لائے اور لٹا کر سر گود میں لے کر فرمائیں کہ بیٹا میرے دل کے آرام، ذرا باپ سے تو بات کریں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول دیں، دیکھا کہ آپ باپ کی گود میں سر ہے، ماں اور بہنیں روتی کھڑی ہیں۔ فرمائیں کہ ابا جان، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، حوران بہشت شربت کے پیالے لیے منتظر کھڑی ہیں۔ یہ فرما ہی رہے تھے کہ روح اطہر پرواز کر گئی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا تم بھی دوسرے جہاں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں پہنچ گئے۔ گلشن کے سارے پھول اسی طرح شہید ہو گئے۔ دوپہر کی دھوپ ہرا بھرا چمن تاراج ہو گیا۔ اب شاخ گل سے ٹپکتا ہوا خون روندی ہوئی پنکھڑی کا تماشا دیکھنے کے لیے اکیلا باغبان رہ گیا ہے۔ صبح سے اب تک سفینے اہل بیت کے سارے ناخدا ایک ایک کر کے کوثر کی موجوں میں ڈوب گئے۔ حرم کی شہزادیوں، کاشانہ نبوت کی مستورات اور تاراج کارواں کے آخری محافظ امام حسین بھی اب پابرکاب ہیں۔ بادید نم خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت شہربانو، حضرت زینب، حضرت سکینہ اور حضرت عابد رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اداس چہرے سامنے ہیں۔ زندگی بھر کی رفیق حیات، نوشیروان کی پوتی حضرت شہربانو سے کچھ کہنا ہے۔ ماں کی اداؤں کا آئینہ سگی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سمجھانا ہے۔ لخت جگر بیٹی حضرت کو تسلی دینی ہے، اور خاندان کی آخری امیدگاہ نور نظر حضرت عابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ وصیت فرمانی ہے۔ خیمے میں کوہرام بپا ہے، سوتی ہوئی قیامت جاگ اٹھی ہے، ارمانوں کی دنیا لٹ رہی ہے۔ گھر کا تاجدار ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہے۔ یتیمی آواز دے رہی ہے، بیوگی دروازے پر کھڑی ہے، کلیجہ توڑ دینے والی آواز میں حضرت شہربانو کی زبان سے بس ایک جملہ نکلا، ضبط اور شکیب کے، صبر کے سارے بند ٹوٹ گئے۔ دبا ہوا آتش فشاں پھوٹ پڑا، ہمارے سرتاج سب جا چکے ہیں، اب آپ بھی نانا جان کے حضور میں جا رہے ہو، جائیں، اس مبارک سفر سے آپ کو کون روک سکتا ہے۔ لیکن اے میرے کشور حیات کے والی، اتنا بتا جائیے کہ آپ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نگہبان کون ہوگا؟ آل ہاشم کے یتیم کس کا منہ تکیں گے؟ کس محرم کی ہمراہی میں ہم مدینہ واپس لوٹیں گے؟
بیمار صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پوچھے گی تو ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ شیرخوار علی اصغر کا مچلتا ہوا ناز اب کون اٹھائے گا؟ حرم میں بیٹھنے والے کس چراغ کی روشنی میں اپنے نانا جان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتاب پڑھیں گے، اور مدینے والے نانا جان کی تربت پر کسے اپنا سفارشی بنا کر لے جائیں گے؟ ارمانوں کے لا شریک امیدگاہ سب جا چکے، اب آپ بھی جا رہے ہیں۔ ہائے یہ صدمہ ہم سے کیسے برداشت ہوگا؟ آپ کے بعد ہم کیسے جی سکیں گے؟ یہ کہتے کہتے آواز بند ہو گئی، زمین پر غش کھا کر گر پڑیں۔ امام مظلوم نے سنبھالا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سکون ہوا تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و تشفی کے کلمات تلقین فرمائے۔ آپ دیدہ آنکھوں سے شیرخوار بچے کا پیار لیا، اہل خیمہ کو بلکتا تڑپتا چھوڑ کر میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ جو ہی تھوڑی دور چلے تھے کہ خیمے سے نالہ و گریہ کا شور بلند ہوا۔ پلٹ کر خیمے میں واپس تشریف لائے۔ جب حضرت شہربانو نے اضطراب کی حالت میں کہا، یہ دیکھیے شیرخوار علی اصغر کی آنکھیں پتھرا رہی ہیں، کئی دن کا بھوکا پیاسا بچہ اب دم توڑ رہا ہے، زبان سوکھ گئی ہے، گلِ قدس کی پتیاں مرجھا گئی ہیں، اب بھی پانی کے چند خطرے مل جائیں تو زندگی کی آس بن جاتی، لے جائیے۔ اشقیاء کے سامنے، دشمنوں کے سامنے شاید کہ انہیں رحم آ جائے۔ موت و حیات کی کشمکش میں تڑپتے ہوئے بچے کو گود میں لے کر امام عالی مقام باہر تشریف لائے، لشکر اعداء کے سامنے پیش کرتے ہوئے، دشمنوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ شیرخوار بچہ ہے، کئی دن کے فاقے سے ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، کل سے اس کے حلق کے نیچے کچھ نہیں اترا، بھوک اور پیاس کی شدت سے اب یہ موت کی ہچکیاں لے رہا ہے۔ اس نیم جان بچے پر اگر تمہیں ترس آ سکے تو چند قطرے پانی کے دے دیں، ساقی کوثر کے نواسے یہ تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ دشمنی ہم سے ہے، اس شیرخوار بچے نے تمہارا کیا بگاڑا؟ اور اگر کسی رشتے کا یہ لحاظ نہ کر سکو تو کم از کم انسانیت ہی کے ناطے سے ایک جاں بل بچے پر رحم کرو۔ حضرت امام عالی مقام کی یہ درد انگیز تقریر سن کر یزیدی کتوں کو اشقیاء کو کوئی ترس نہ آنا تھا، اور ترس کھانے کے بجائے جواب دیا کہ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے، جب تک گھٹنے ٹیک کر آپ یزید کی ہاتھ پر بیعت نہیں کر لیتے ہم کسی طرح کی ہمدردی آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ایک شقی ازلی نے کمان پر تیر چڑھا کر جو نشانہ لگایا تو شیرخوار علی اصغر کا حلقوم چھیدتا ہوا امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ فاطمی چمن کی زخمی کلی ذرا سی تڑپی اور خاموش ہو گئی۔ موج فرات شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ امام نے بچے کے خون سے شرابور چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا کہ بے نیاز خداوندہ، ذبح ہونے والے جانوروں کے لیے بھی عمر کی قید ہے، اور آج اپنے محبوب کے گھر کی یہ ننھی قربانی قبول فرمائیں۔ ظلم و جفا کی دنیا سے منہ پھیر کر سو جانے والے قدسی مسافر کو گود میں لیے ہوئے جب حضرت امام خیمے میں پہنچے تو شہربانوں نے دوڑ کر پوچھا، بچہ پرسکون حالت میں نظر آ رہا ہے، شاید اس کی بے چینی کا علاج ہو گیا ہے۔ امام نے بچے کی ٹھنڈی لاش ماں کی گود میں ڈالتے ہوئے کہا، لو تمہارا بچہ اب کبھی بے چین نہیں ہوگا، اسے ہمیشہ کے لیے سکون مل گیا ہے۔ ہائے آج فاطمہ کی کوکھ شیرخوار بچے سے خالی ہو گئی۔ شہادت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت شہربانو کا خواب۔ حضرت شہربانو نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن کمر سے باندھے کربلا کے میدان میں جھاڑو دے رہی ہیں، کنکر پتھر کچرا کوڑا اٹھا رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟
سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میرا بچہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل شہید ہوگا، زخمی ہو کر اسی میدان میں گرے گا۔ میں کنکر پتھر اس لیے چن رہی ہوں کہ میرے لال کو، میرے پیارے کو نہ چبھیں۔ اس کے بعد حضرت شہر بانو نے عرض کیا، یا امام، آپ تو رن میں یعنی میدان جنگ میں جا رہے ہیں، مگر یہ خواب کچھ اور ہی بات بتلا رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں سن کر خاموش رہے۔ شہادت حضرت سیدنا امام حسین صاحب و ذرا مصر کی عورتوں کو دیکھو، ایک مخلوق کے عشق میں تو ان کو اپنے ہاتھوں کے کٹنے کی کچھ خبر ہے، نہ اس کے درد کی کوئی تکلیف۔ خالق کے عشق میں ڈوبے ہوئے کو کیا پوچھتے ہو؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت غایت عشق الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ خوف، جو، نقص اموال، نقص ثمرات، سب کا امتحان ہو چکا، اب جان کی باری ہے۔ جہاد اکبر میں تو پہلے ہی شہید ہو چکے تھے، اب جہاد اصغر میں شہید ہوتے ہیں۔ سب کو غم ہے، مگر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہیں کہ بہت دن سے ہجر کے صدمے سہتے رہے، اب وصال ہوتا ہے۔ عاشقان الہی کو عشق الہی میں جو تکلیف پہنچتی ہے اس سے ان کو تکلیف نہیں ہوتی بلکہ خوشی ہی ہوتی ہے۔ عاشقان الہی کو عشق الہی میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کی اجرت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو سمجھتے ہیں۔ معشوق کے سوا اگر عاشق الہی کا کوئی اور مقصود ہو تو وہ عشق نہیں، بیہودہ خیالات ہیں، اس لیے کہ عشق الہی میں سب کچھ کھونا اور اس سے لذت لینا ہی عشق ہے۔ آپ کے سب جانثار، آپ کے سارے جانثار، سب کے سب شہید ہو چکے، اب کوئی رکاب پکڑنے والا بھی نہ رہا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیرے کے پاس آ کر رخصت ہوتے ہیں۔ چھوٹی صاحبزادی حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بابا کہاں جاتے ہیں؟ سب بھائی، سب چچا جا کر شہید ہو گئے، کیا آپ بھی جا کر شہید ہو جائیں گے؟ مرنے میں کیا مزہ ہے، کیوں سب جا کر خوشی سے شہید ہو رہے ہیں؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا، میدان جنگ میں تشریف لائے۔ یزیدیوں نے کہا کہ آپ جنگ شروع کریں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اپنے نانا جان سردار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شرم آتی ہے کہ نانا کل قیامت میں فرمائیں گے میری امت پر کیوں تلوار اٹھایا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ پہلے تم ہاتھ چلاؤ، پھر میں مجبور ہو کر حملہ کروں گا۔ ظالموں نے ان اخلاق کریمانہ، ان اخلاق حمیدہ کی بھی کچھ قدر نہ کی۔ یہ اخلاق تھے ہمارے اہل بیت کے۔ تن تنہا ایک امام ہیں، لاکھوں کی فوج سے مقابلہ ہے، چوطرف سے تیر بھالے تلوار برس رہے ہیں، صرف چہرے مبارک پر 72 زخم آئے۔ الغرض آپ گھوڑے سے گرتے ہی شمر لعین سینے مبارک پر چڑھ بیٹھا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا وقت ہے؟ اس ملعون نے کہا کہ آج جمعہ ہے، خطیب جمعہ پڑھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ منبر پر خطیب سوار ہے، میرے نانا جان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خطبہ پڑھ رہا ہے، اور تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کے سینے پر سوار ہے، تجھ کو شرم نہیں آتی؟ شمر لعین نے جلدی سے گلا کاٹنا چاہا، ایک بال بھی نہ کاٹ سکا۔ آپ نے فرمایا، نادان، تو میرا گلا کیا کاٹ سکتا ہے؟ جس حلق کو میرے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بوسہ دیا وہ نہیں کٹ سکتا، تو رک جا، میں نماز ادا کرتا ہوں۔ اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع فرمائی، اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سجدے میں تشریف لے گئے، شمر لعین نے گردن کاٹ لی اور امام عالی مقام نے جنت کی راہ لی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ۔